ناظرین، غلام بادشاہ سندری ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کریں گے۔ بہت ہٹ ڈرامہ ہے، سٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور آنے والی ایپیسوڈ کی بات کرنے سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کی ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی کہ عاشق علی نے مرتے ہوئے آخر غلام کو یہ وصیت کیوں کی کہ میری میت کو اور میری بیٹی سندری کو میرے مرنے کے بعد سندر گڑھ جہاں داد کے پاس لے جانا، جبکہ عاشق علی اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ جہاں داد عاشق علی اور اس کی بیٹی سے کس قدر شدید نفرت کرتا ہے، بلکہ عاشق علی کو تو خاص طور پہ تاکید کرنی چاہیے تھی کہ میری بیٹی کو سب سے بچا کے رکھنا، خاص طور پہ جہاں داد سرکار سے۔ اور اگر سندر گڑھ بھیجنا ہی تھا تو سیدھے طریقے سے غلام سے کہتا کہ میری بیٹی کو خورشید کے حوالے کر دینا۔ خیر، اب عاشق علی کی اس وصیت پر غلام بہت حیرت زدہ ہوتا ہے اور مرتے ہوئے عاشق سے بار بار پوچھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ سندر گڑھ سے آپ کا کیا تعلق ہے، جہاں داد سرکار سے آپ کا کیا تعلق ہے، لیکن عاشق علی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بیچارے غلام کی تشویش مزید بڑھ جاتی ہے۔ صرف تشویش ہی نہیں، عاشق علی نے تو مرتے مرتے غلام کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ کر دیا، جس کی زندگی پہلے ہی اتنی مشکل تھی۔ خیر، اب غلام عاشق علی کی آخری خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کی میت کو سندر گڑھ تو لے آتا ہے، مگر وہاں جہاں داد جو خود کو زمین کا خدا سمجھتا ہے، اس میت کو اپنی زمین میں دفنانے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ عاشق علی تو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اتنی ہی نفرت سے سندری کی طرف دیکھتا ہے۔ اب غلام کی تشویش مزید بڑھتی ہے تو جہاں داد سرکار سے پوچھتا ہے کہ سرکار، میں پوچھ سکتا ہوں اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب جہاں داد سرکار عاشق علی پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے کہ عاشق علی نے کبھی ہماری حویلی میں چوری کی تھی، بلکہ چوری بھی نہیں، ڈاکہ ڈالا تھا، یہاں تک کہ گھٹیا الفاظ میں وہ سندری کو اس کے باپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سندری کو ان کی باتوں پر ذرا برابر یقین نہیں آتا۔ وہ ڈٹ کر کہتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ جہاں داد رشتے میں اس کا ماموں لگتا ہے، مگر اس یتیم بچی پر اسے ذرا برابر ترس نہیں آتا۔ ویسے بھی جب وہ چھوٹی تھی تب رحم نہیں آیا تو اب کیوں آتا؟ جو مظالم جہاں داد سرکار نے عاشق علی اور اپنی ہی بہن خورشید پر ڈھائے ہیں، انہیں دیکھ کر تو یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ڈرامے بھی ہماری زندگیوں کی کہانیوں سے ہی لیے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ایسے مظالم ہو ہی رہے ہوں گے۔ بہرحال جہاں داد حقارت سے کہتا ہے کہ ایسی میت کو ہماری زمین میں جگہ نہیں مل سکتی۔ غلام بہت منت سماجت کرتا ہے، مر چکے ہیں، اپنی نفرتوں کو ان کی میت کے ساتھ دفن ہو جانے دیں، یہ ان کی آخری خواہش ہے، مگر جہاں داد صاف انکار کر دیتا ہے۔ ہم زندہ لوگوں سے بھی نفرت نبھاتے ہیں، ایسے لوگوں پر سندر گڑھ کی خاک بھی حرام ہے۔ یہ سخت انکار غلام کو بے حد پریشان کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب اس میت کو کہاں لے کر جائے۔ سندری زارو قطار روتی ہے، میرے بابا کی آخری خواہش پوری ہونے دیں، مگر جہاں داد حکم دیتا ہے کہ اس لڑکی اور اس کے باپ کی میت کو جہاں سے لائے ہو وہیں واپس چھوڑ آؤ۔ غلام، جس نے جہاں داد سرکار کے کسی حکم کی آج تک عدولی نہیں کی، زندگی میں پہلی بار اس کا جی چاہتا ہے کہ جہاں داد سرکار کے خلاف جا کے عاشق علی کی آخری خواہش پوری کر سکے، لیکن اس کی مجبوریاں اس کے آڑے آ جاتی ہیں۔ مجبوراً عاشق علی کی میت دوبارہ ایمبولینس میں رکھی جاتی ہے۔ غلام سندری کو لے کر سندر گڑھ سے کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہے تاکہ وہاں اسے دفنایا جا سکے۔ ادھر خورشید نے بوا کو باہر خبر لینے بھیجا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل شدید بے چین ہوتا ہے۔ اسے بار بار یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے عاشق علی یہیں کہیں حویلی میں موجود ہے، اور پھر جو اسے خواب آیا کہ عاشق علی نے اسے آ کر طلاق دی، وہ بار بار سوچتی ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آخر یہ خواب مجھے کیوں آیا۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک اور بات جو مجھے تھوڑی گڑبڑ لگی وہ یہ
کہ بے شک ڈرامے کی سٹوری بہت سٹرونگ ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ چلو خورشید خود تو عاشق علی سے ملنے نہیں جا سکتی تھی کہ جہاں دار سرکار کا پہرا تھا، لیکن خورشید کسی اور کے تھرو تو کم سے کم عاشق علی کی خیر خبر رکھ سکتی تھی۔ اور خورشید کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی، جبکہ جہاں داد سرکار نے تو خورشید کو یہی خبر آ کے سنائی تھی کہ تمہاری جو بھی اولاد پیدا ہوئی تھی وہ مر چکی ہے۔ اب خورشید کے کہنے پہ بوا جب باہر حویلی میں آتی ہے اور خبر لینے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا عاشق علی سچ میں یہاں آیا ہوا ہے یا پھر خورشید کو کوئی وہم ستا رہا ہے، غلام کے کوارٹر میں ہونے والی ہلچل دیکھ کر تجسس مزید بڑھ جاتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں بوا کو بتاتی ہیں کہ غلام اپنے کسی رشتہ دار کی میت ایمبولینس میں لایا تھا یہاں سندر گڑھ میں دفنانے کے لیے۔ ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی جو خود کو مرنے والے کی بیٹی کہہ رہی تھی۔ بہت حسین تھی وہ لڑکی، ہمیں تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، بھلا اچانک سے غلام کا کوئی رشتہ دار کہاں سے نکل آیا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ غلام کا کوئی چکر ہے۔ لیکن بوا انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی ہے اور اندر جا کر خورشید کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ خورشید اس بچی کے لیے صبر کی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اکثر خوبصورت چہرے روتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، اللہ بڑا فیاض ہے، پھر حسن کو ہمیشہ بدقسمتی کا کالا ٹیکا کیوں لگا دیتا ہے؟ شہر سے دور غلام چند لوگوں کے ساتھ مل کر عاشق علی کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ بے یارو مددگار بڑی چارپائی پر اپنے باپ کی میت کو دیکھ کر سندری دور کھڑی بس رو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کیسے لوگ ہیں یہ، میت کو دفنانے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ دے سکے اور خود کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں۔ مرنے کے بعد انہیں بھی تو 2 گز زمین ہی چاہیے ہوگی نا۔ بابا نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ کتنے بے حس لوگ ہیں یہاں کے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مگر غلام اس اکیلی لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عاشق علی مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری غلام کے سپرد کر کے گیا تھا، اب غلام ہی اس کا کفیل بنے گا۔ دوسری طرف بادشاہ کو خبر تک نہیں کہ سندری اس کے اتنے قریب سے آ کے گزر گئی۔ دن رات عورتوں کے بیچ گزارنے والا بادشاہ اب ایک چہرے کے حسن کا ایسا اسیر بنتا ہے کہ کسی اور عورت کے حسن کا اس کے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ دن رات سندری کی تلاش میں ہے، بس ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر میں اسے کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب چونکہ بادشاہ اپنی پھپھو کے بہت قریب ہے اور ہمیشہ اداسی میں پریشانی میں اپنی پھپھو کے ساتھ باتیں کر کے ہی وقت گزارتا ہے، تو ابھی بھی جب اس کا دل سندری کے لیے بہت بے چین ہوتا ہے تو وہ اپنی پھپھی کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر ماضی کی کہانی سننا چاہتا ہے کہ آخر پھپھی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اب تک اکیلی ہیں اور جہاں داد سرکار سے ناراض بھی رہتی ہیں۔ آخر حویلی والوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ کہانی کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا ماں پھپھی۔ خورشید بیگم گہری سانس لے کر کہتی ہیں تم اپنے خاندان سے نفرت کرنے لگو گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے جب تمہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہم پر کتنا ظلم ڈھایا تھا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو جب ایک دن ساری حقیقت کا پتہ چلے گا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ سندری جس کے عشق میں وہ مبتلا ہو چکا ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی پھپھو ذات ہے، تو تب وہ سندری کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، جبکہ پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ سندری کو غلام سے محبت ہو جائے گی۔ اب یہ محبت پروان چڑھتی ہے یا نہیں یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامے کے ریویو کی ریکویسٹ آئی تھی تبسم ناز صاحبہ کی طرف سے، تو اس ڈرامے کا ریویو خاص طور پہ انہی کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ کو ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔